السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو میرے ذہن پر ایک بار پھر سناٹا چھا گیا. میں لڑکھڑاتے قدموں سے مکان میں داخل ہوا اور ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا. مجھے کوئی شے اچھی نہیں لگ رہی تھی. میری مٹی تو خراب ہوئی گئی تھی. اب ریٹا بھی اس راہ سے گزر رہی تھی، مگر اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ یہی نہ کہ وہ میرا نام لے کر جیتی تھی اور آسیہ کو شناخت کر لینے کے بعد وہ اس سے ایک لحظے کے لیے بھی غافل نہ رہ سکی تھی، صرف میری وجہ سے. اس نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ آسیہ غلام جیلانی کی بہن ہے. وہ اسے ان فنکارتے ہوئے سانپوں سے بچانے کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی تھی، مگر وہ سانپ اسے ہی ڈس گئے تھے. میں کتنی ہی دیر تک اس نیم تاریک ڈرائنگ روم میں بیٹھا لہو روتا رہا. اس عرصے میں نہ ماجدہ وہاں آئی نہ سلونی. میں اپنے اگلے قدم کے بارے میں قطعی کوئی فیصلہ نہ کر سکا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. وہ مکان واقعی بہت خوبصورت تھا. یہی کوئی 10 مرلے رقبہ تھا اس کا. 3 بیڈ روم اور ایک ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم، سٹور، کچن، صحن آگے پیچھے. آدمی کی ساری ہی ضرورتیں وہاں پوری ہوتی تھیں اور وہ ابھی اسے دیکھتے ہی خرید لینے کا فیصلہ کر بیٹھا تھا. اس کی تجویز بری نہیں تھی. ہمیں رہنے کے لیے ڈھنگ کا ٹھکانہ مل سکتا تھا، مگر وہ کوئی وقت تھا ایسی باتیں سوچنے کا؟ ابھی پھر بھی بجٹ تھا. ہم بہت مارا ماری کرتے تو اس وقت 1.5-2 لاکھ جمع کر سکتے تھے. یہی کچھ ہماری جیبوں میں تھا. اگر وہ فرق الدم مان جائے تو ہم اسے 1.5 لاکھ روپے تو دے ہی سکتے تھے، مگر اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ وہ اسے بیچ دے گی؟ اگرچہ ارشی نے ہمیں یہی بتایا تھا. مجھے وہاں بیٹھے پون گھنٹہ گزر گیا. اس عرصے میں ماجدہ 2-3 بار کھڑکی میں سے اندر جھانک کر واپس چلی گئی. وہ بھی میری اس چپ سے بے چین ہو گئی تھی. میرے اس خوفناک موڈ کو وہ اچھی طرح سمجھتی تھی. جب میں وہاں سے نہ اٹھا تو اس نے سلونی کو اندر دھکیل دیا. وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور میرے سامنے قالین پر بیٹھ گئی. آپ کیا سوچ رہے ہیں جناب عالی؟ میں نے آپ کے لیے کافی بنائی ہے. حکم ہو تو لے آؤں؟ اچھا آپ چلیں، میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر پی لیتا ہوں. میں کمرے سے باہر نکل آیا. ماجدہ صحن میں کھڑی تھی. آپ زیادہ پریشان نہ ہو. آدمی جب بے بس ہو جائے تو اسے اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دینے چاہیے. وہ تو میں کر ہی چکا ہوں ماجدہ. میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں رہا. ارشی کا کیا حال ہے اب؟ اس کا بخار اتر گیا ہے. ڈاکٹر نے اس کو اچھی دوا دی تھی. ہم تینوں نے کافی ڈرائنگ روم کی خوبصورت میز پر بیٹھ کر پی. اس مکان کے کتنے پیسے مانگتی ہے وہ ڈاکٹر فرخندہ؟ ارشی نے بتایا تھا کہ وہ بیچ رہی ہے اسے. 2.25 لاکھ. مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. ارے میں بھی یہی ارادہ کر رہی تھی. کمال ہے، یہ مکان آپ کو بھی پسند آ گیا. تو پھر آپ خرید لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سمجھے آپ نے یہ مکان خرید لیا، میں رجسٹری آپ کے نام لکھوا دوں گی. نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ تو بہت عرصے سے مکان خریدنے کا سوچ رہی تھی. یہ اچھا موقع ہے، آپ خرید لیں اسے. میں ارشی سے بات کروں گی. سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ہو گیا. مگر جناب عالی، وہ آبی صحابتے سے ارشی کے لیے خریدنا چاہتے ہیں. بالکل پاگل ہو گیا وہ. ایسا عشق میں دھنس گیا ہے کہ اسے کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا. آ جانے دو اسے. اتنے جوتے لگاؤں گا کہ دماغ درست ہو جائے گا اس کا. مجنوں ہی بن کر رہ گیا وہ بدماش. میں نے بدمزہ ہو کر کہا. آبی کا ذہنی توازن مجھے درست معلوم نہیں ہوتا تھا. پتہ نہیں اسے ارشی میں کیا بات نظر آئی تھی. ایک ہی رات میں آبی کی کایا پلٹ گئی تھی. ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے تھے اور وہ پڑاؤ ڈال رہا تھا. پیر پسار کر لیٹنا چاہتا تھا اور حالت یہ تھی کہ پولیس ہمارا کھرا ناپتی پھرتی تھی. آبی کوئی 4 گھنٹے بعد واپس آیا. سلونی نے دروازہ کھولا تو وہ اس وقت ٹیکسی میں بیٹھا تھا. ہاشم صاحب کو باہر بھیج دو. میں اس وقت مکان کے صحن میں کھڑا تھا. اس کی آواز سن کر میں دروازے میں جا ٹھہرا. میں نے اس کے چہرے پر پھیلی ویرانی دیکھی تو وہیں رک گیا. اندر آ کر مجھے بتا ہوا کیا ہے؟ ٹیکسی کوئی بھاگی نہیں جا رہی؟ میری یہ بات سن کر وہ ٹیکسی سے نکلا اور لنگڑاتا ہوا اندر آ گیا. میں اسے سہارا دے کر نشست گاہ میں لے گیا اور تمام دروازے کھڑکیاں بند کر کے اس کے پاس بیٹھ گیا. کیا بنا پھر؟ وہ پادری ملا کہ نہیں؟ مل گیا تھا اور وہ تھانے سے لاش لے آیا ہے. اس کی بات وہ ٹال نہیں سکے. ان کے پاس کوئی بہانہ بھی تو نہیں تھا اور اب وہ اسے قبرستان میں رات کو دفن کر دیں گے. کیا ہم قبرستان نہیں جا سکتے؟ نہیں، کم از کم تم تو بالکل نہیں جا سکو گے، کیونکہ وہاں سادہ کپڑوں میں پولیس کے سپاہی موجود ہوں گے. انہیں یقین ہے کہ تم وہاں ضرور آؤ گے. پادری نے کچھ پوچھا نہیں ان سے کہ وہ بیچاری اس حال کو کیسے پہنچی؟ پاگل ہو گئے ہو، وہ کیسے پوچھ سکتا تھا؟
اس نے پوچھا بھی ہوگا تو وہ بتا تھوڑی دیتے۔ پولیس کے تمام لوگوں کو تو علم نہیں ہے کہ ریٹا کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ وہ تو چند آدمی ہیں اور ان کا پتہ ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ مجھے ان تک ہر حال میں پہنچنا ہے ابھی۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ ان میں سے ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آ رہا جیلانی، مگر اتنا تیز نہ چلو۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ لوگ تھے کون۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے۔ ہاں، وہ بھی معلوم کر کے رہوں گا۔ میں ریٹا کے قتل کا انتقام لے کے رہوں گا۔ اگر میں انتقام نہ لے سکا تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا ابھی۔ میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں نے پادری سے کہا ہے کہ وہ آسیہ کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے تو مجھے بتائے۔ میں نے اسے صرف اتنا بتایا ہے کہ آسیہ میرے ایک دوست کی بہن بخاری کلینک میں زیر علاج تھی۔ وہاں سے پولیس اسے اور ریٹا کو گرفتار کر کے لے گئی، حالانکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہ تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ آسیہ کے بھائی کے خلاف کچھ مقدمے درج ہیں اور وہ فرار ہو چکا ہے۔ بس اسی سلسلے میں انہوں نے ریٹا اور آسیہ کو گرفتار کر لیا تاکہ وہ ان سے اس آدمی کا پتہ پوچھ سکے۔ پادری میری یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر کوشش کرے گا تاکہ آسیہ کا پتہ مل سکے۔ وہ بیچارہ کیا کر سکے گا؟ ناممکن، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈھلو صاحب تک یہاں آ کر ہار گئے، انہوں نے بڑے صاحب کی پیش نہ چلنے دی۔ بھلا وہ بیچارہ پادری کس شمار میں آبی بھائی؟ بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ او نہیں یار، ایسا مت سمجھو۔ وہ پادری تو کہہ رہا تھا کہ اگر وہ صحیح بات نہیں بتائیں گے تو وہ کل صبح ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرے گا۔ رٹ؟ بھائی، انہوں نے کسی بات کو کاغذ پر درج ہی نہیں ہونے دیا۔ اس معاملے میں انہوں نے وہی راستہ پکڑا ہے جو ہمارا راستہ ہے۔ جس طرح ہم عرفان کو اٹھا لائے تھے اسی طرح وہ ان دونوں کو لے کر گئے ہیں۔ مگر وہ بخاری کلینک والے تو اس بات کے گواہ ہیں نا۔ وہ نہیں بول سکتے، ان کی کیا مجال جو وہ یہ کہہ سکے کہ ان کے ہاں پولیس ان لڑکیوں کو لے گئی تھی۔ ناممکن ہے ابھی، یہ ہمیں کوئی اور دروازہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ معاملہ تو پھر بڑا خطرناک ہو گیا جیلانی۔ آسیہ کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ وہ جیل میں تھی تو محفوظ تھی۔ کیا محفوظ تھی وہاں؟ وہ دیکھا نہیں تم نے؟ اسے جیل میں کسی بدماش نے کس ذلت سے دوچار کر دیا تھا۔ اس کا ثبوت اس کے پیٹ میں موجود ہے۔ آپ بھی خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا، پھر سنبھل کر بولا، اس سلونی سے کہہ اس ٹیکسی والے کو فارغ کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے 10-10 کے 2 نوٹ میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے باہر نکل کر وہ نوٹ سلونی کو تھمائے۔ شام بہت نیچے اتر آئی تھی۔ آبی 5-10 منٹ کے لیے عرشی کے کمرے میں گیا اور پھر باہر نکل آیا۔ میں ابھی تک نشست گاہ میں بیٹھا تھا اور بتیاں بھی نہ جلا سکا تھا۔ اس نے ٹیوب لائٹ جلائی اور بولا، وہ عرشی اب بڑی بہتر ہے، بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ تو پھر کب کر رہے اس سے شادی؟ اور تو ہوش میں تھا میرے یار؟ اس سے شادی کروں گا میں؟ وہ تو میں ایسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ بہرحال اب یہ بتا کہ تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ تیری ٹانگ کا کیا حال ہے؟ تیرا ٹائر نہ پھٹتا نا تو میں زیادہ تیز دوڑ سکتا تھا۔ تو میرا خیال ہے اب میں ٹھیک ہوں، ذرا دیکھ تو، میرا زخم اب بڑی حد تک بھر چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹانگ پر بندھی پٹی کھول دی۔ زخم اس کا واقعی منتمل ہو گیا تھا۔ یہ پٹی اتاری دے اب، بس وہ دوا کھاتا رہے۔ دوائیں تو ادھر ساری اسپتال میں رہ گئی ہیں، میں اس سلونی کو بھیجتا ہوں، وہ ہمارا سامان لے آئے گی۔ نہیں، وہ یہ کام کل خود کر لے گی۔ میں بھی ڈاکٹر سلیم کو بلواتا ہوں، وہ تمہیں اور عرشی کو دیکھ لے گا۔ جیسے تیری مرضی، اگر اجازت دو تو میں عرشی کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں۔ ریٹا کے جنازے پہ نہیں جاؤ گے تم؟ میں عرشی کو ساتھ لے کر جاؤں گا اور سلونی کو بھی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جیسے تمہاری مرضی۔ میں اور ماجدہ شاید واپسی پر تمہیں گھر پہ نہ ملیں، ہمیں 10 بجے کی جگہ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چابی میں ساتھ لے جاؤں گا۔ کوئی خاص پروگرام ہے کیا؟ ویسے میں بڑا خوش ہوں کہ ماجدہ تمہارے ساتھ ہیر پھیر نہیں کر رہی، وہ مخلص عورت ہے اور یہ بات میں دیکھ چکا ہوں۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، وہ کسی بھی مرحلے پر مجھے دھوکہ نہیں دے گی۔ اور سنو، وہ یہ مکان ہمارے نام پر خرید رہی ہے۔ نہیں یار، اسے کیا پڑی ہے کہ ہمارے نام پر وہ یہ مکان خریدے گی؟ میں نے اس سے بات کی تھی، بہت روپیہ اس کے پاس۔ ارے تو ہمارے نام کی کیا تک ہے؟ وہ اسے خود خرید لے اپنے نام پر۔ وہ چھڑی چھاٹ عورت ہے، ہم جب بھی آئے یہاں رہ لیا کریں گے، اور کیا کرنا ہے ہمیں۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، عرشی ذرا ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے ذریعے وہ بات کر لے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ان دونوں کو ساتھ لے کر باہر جا رہا ہوں ریٹا کے جنازے پر۔ پہلے اس ڈاکٹر سے تو مل لو، سلونی سے کہو وہ اسے بلا لائے۔ آبی کوئی آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر سلیم سے دوا لینے کے بعد عرشی اور سلونی کو ساتھ لے کر باہر چلا گیا
تو ماجدہ نے بھی لباس تبدیل کر لیا۔ میں نے اپنا ولایتی سوٹ پہنا اور پھر ٹھیک 9 بجے وہ مکان کو مقفل کر کے میرے ساتھ باہر چل دی۔ وہ مجھے الماس کے پاس لے جا رہی تھی، اس عورت کے پاس جس کی آواز اور جس کے حسن کا ڈنکا سارے ملک میں بج رہا تھا۔ الماس شاہنور اسٹوڈیو کے عقب میں بڑی سڑک سے بہت آگے ایک وسیع عریض کوٹھی میں مقیم تھی اور اس کے دروازے پر دن رات ایک دربان کھڑا رہتا تھا۔ وہ ماجدہ کو جانتا تھا اور اسے دیکھتے ہی اس نے اندر جانے دیا۔ میں نے ماجدہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرا تعارف ہاشم خان کی حیثیت سے کروائے، کیونکہ میرا نام میرے لیے باعث ننگ ہو چکا تھا اور اب میں اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کوٹھی کے لان میں روش بہار کے نوشگفتہ پھولوں نے قیامت مچا رکھی تھی۔ ماجدہ میرے ساتھ ساتھ قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ ذرا جم کر ڈٹ کر ان کے سامنے رہیے گا، یوں جیسے آپ ہفتے یقین کے بادشاہ ہوں۔ حیران پریشان الجھے چرمر لوگ اپنے لیے کہیں کو جگہ نہیں بنا سکتے، کہ یاد رکھیے گا۔ شکریہ استانی صاحبہ، مگر میں یہاں اپنے لیے کوئی مقام پیدا کرنے نہیں آیا ہوں۔ ارے یہ بات نہیں ہے جناب ہاشم صاحب۔ جی جناب ہاشم صاحب، ہمیں اس الماس سے بہت بڑا کام لینا ہے، سمجھے آپ؟ ضرورت پڑے تو اس پر آپ عاشق بھی ہو سکتے ہیں، اسے شیشے میں اتارنا پڑے گا آپ کو۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کی سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ عین ممکن ہے کہ وہ آپ پر اس رخ سے نظر نہ ڈالے، کیونکہ اسے عاشقوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ بہرحال بہت منفرد نظر آنے کی کوشش کریں، پروقار، بہت ہی بھاری بھرکم۔ ہاں یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اگر اس منان نے مجھے یا آپ کو پہچان لیا تو؟ مجھے تو وہ بہت پہچانتا ہے، مگر آپ اس دن بہت ہی مختلف حلیے میں تھے اور آج آپ کی صورت ہی اور ہوگی۔ اب تو وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ آپ یوں کھلے بندوں الماس کے ہاں بھی آ سکتے ہیں۔ اچھا، دیکھتے ہیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ میں نے ماجدہ کا ہاتھ دبا کر اسے چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ اب ہم عمارت کے قریب جا پہنچے تھے۔ دروازے میں کوئی ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ ماجدہ کو دیکھ کر مسکرائی اور ہمیں خوشامدید کہتی ہوئی ایک طرف ہٹ گئی۔ ماجدہ بولی، الماس کہاں ہے اس وقت نازگل؟ اندر ہی ہے۔ اور کون کون ہے اس وقت؟ کوئی بھی نہیں جی، وہ منان صاحب کا انتظار کر رہی ہیں۔ اچھا، کب آ رہے ہیں وہ؟ بس آنے ہی والے ہیں، ان کا فون آیا تھا، انہوں نے میڈم کے لیے ایک کار لانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ نازگل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ماجدہ سے بہت ہی کھل کر بات کر رہی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں طنز نمایاں تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماجدہ نے اس ملازمہ کو بھی رام کر رکھا تھا، تحفے تحائف دے کر۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے درون خانہ کی بات بھی بتا دیتی تھی۔ نازگل ہمارے آگے آگے راہداری میں ٹھمک ٹھمک چلتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر ایک دروازہ کھول کر بولی، میڈم، ماجدہ صاحبہ آئی ہیں آپ سے ملنے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ میں ماجدہ کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا۔ مجھے ایک چکا چوند نظر آئی جسے الماس کہتے تھے۔ وہ سرخ گلاب کے پھولوں جیسی ساڑی پہنے تھی۔ ہمیں دیکھتی وہ صوفے سے لہرا کر اٹھی۔ بلا شبہ وہ حسین عورت تھی اور اس کی آواز کی نغمگی سماعت کو حیران کرتی تھی۔ آؤ ماجدہ، کیسی ہو تم نے اپنے آنے کی اطلاع تو دی ہوتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بے آستین کا بازو پھیلا کر ماجدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاشم خان ہے، سرگودا کے زمیندار، آپ سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، انہی کو ملوانے لائی تھی آپ سے۔ اوہ گڈ، ان کی ذرا نوازی ہے، آئیے تشریف رکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا دوسرا بازو رقص جیسے انداز میں پھیلا کر صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی مقناطیسی شخصیت نے مجھے ایک لہجے کے لیے تو محصور کر دیا۔ ایسی بھی عورتیں موجود ہیں اس دنیا میں جن کے گرد خوشیوں اور خوشبوؤں کا ہجوم رہتا ہے، اور دنیا کی ہر شے جن کی دسترس میں ہے۔ کمرے میں اس وقت ہلکی ہلکی موسیقی پھیل رہی تھی۔ وہ ریکارڈ پلیئر اس کی نشست کی دائیں جانب ایک خوبصورت میز پر رکھا تھا۔ وہ اس نے بیٹھتے ہی بند کر دی۔ کیا پئیں گے آپ؟ ہارڈ ڈرنک یا سافٹ؟ یہ کچھ بھی نہیں پیتے، بس کسی خوبصورت شے کو دیکھتے ہیں تو خدا کی حمد و ثنا میں لگ جاتے ہیں۔ تو فکر چست کرنے سے باز نہیں رہتی ماجا، تیری یہی ادا مجھے اچھی لگتی ہے۔ آپ کے ہاشم صاحب کرتے کیا ہیں ویسے؟ میں نے کہا ہے نا کہ یہ زمیندار ہے، اور زمیندار کیا کرتے ہیں بھلا؟ مجھے کیا پتا کیا کرتے ہیں؟ یہی نا کہ زمینیں کاشت کروا دیں، فصلیں تیار ہوئیں تو ان کو اٹھوا لیا، کسی مزارے کی کوئی تصنیف اچھی لگی تو اسے پڑھ لیا، بہت گھبرائے تو شکار پر نکل گئے، شہر میں آئے تو لاٹھیوں سے نمبائی ناپ کر کاریں خرید لی، کسی کے حسن کی شہرت سنی تو وہاں جا پہنچے، ادھر گرمی نے بہت ستایا تو یورپ چلے گئے، اور کیا کر سکتے ہیں بیچارے زمیندار۔ ماجدہ کی زبان کی فصاحت و بلاغت نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں اس ماجدہ سے تو واقف ہی نہیں تھا،
جو اس رات میرے اور الماس کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر الماس بے ساختہ ہنستی۔ مجھے تو یہ بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں۔ میرے لیے ماجدہ نے گنجائش ہی کہاں رکھی ہے بولنے کی؟ بہت عزت افزائی فرمائی انہوں نے میری۔ یہ بہت شیطان ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بہت زیادہ بے تکلف بھی ہے۔ اتنے میں نازگل پھر دروازے پر آ ٹھہری۔ وہ منان صاحب آئے ہیں میڈم۔ ارے تو انہیں لے آؤ نا اندر، کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو میرا؟ تو یہ بات ہے، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ماجدہ نے پوچھا۔ تم بھی بیٹھو جانے الماس، وہ کوئی ہوا تھوڑی ہے، بہت کلچرڈ آدمی ہے، تم تو جانتی ہو اسے۔ آنے والے لمحوں کے تصور نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس منان نے اگر مجھے پہچان لیا تو خدا معلوم وہاں کیا ہو جائے۔ میں نے ہاتھ جیب میں ڈال لی، بایاں ہاتھ اپنے چپ شاہ پر۔ میری گرفت ایک دم مضبوط ہو گئی تھی اس پر۔ چند ہی لمحوں بعد منان دروازے پر آن پہنچا۔ وہ بہت نفیس قسم کا ولایتی سوٹ پہنے تھا، پاؤں میں اس نے سفید بوٹ ڈاٹ رکھے تھے۔ اس کی مسکراہٹ میں بلا کا اعتماد تھا۔ او آئی ایم سوری، آپ تو مہمانوں میں گھری بیٹھی ہیں۔ کیا حال ہے آپ کا ماجدہ بیگم؟ اس نے کچھ اس انداز سے یہ بات کہی جس سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ وہ ماجدہ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ماجدہ جی بہت اچھی ہوں کہہ کر چپ ہو۔ تشریف لائیے منان صاحب، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، مہمان کوئی نہیں ہے یہاں۔ یہ کہہ کر الماس اٹھلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ منان نے کچھ اٹتی سی نظر ماجدہ پر ڈالی اور پھر اس نے مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گئی۔ میں سمجھا وہ مجھے پہچان گیا ہے، مگر جس سیاق و سباق میں وہ مجھے پہلے ملا تھا وہ بالکل ہی مختلف تھا۔ وہ مجھے بالکل ہی نہ پہچان سکا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چونک سا گیا ہے۔ میرا ہاتھ ٹھنڈا یا خورا تھا اور میری ہتھیلی کا لمس میرے دل کی بے چینی کا غماز تھا۔ مجھے منان کہتے ہیں۔ میرا نام ہاشم خان ہے، ہاشم خان آف سالار پور۔ اوہ گڈ، وہ جو سرگودا میں ہے۔ آپ چودھری رضا علی کے بھائی تو نہیں ہیں؟ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ میں ڈی ایس پی ہوں۔ اپنی پوسٹنگ کے دوران ان سے 2 بار میری ملاقات سرگودا میں ہوئی تھی۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ میری ایک بات سنیں گی آپ؟ بہت ضروری بات ہے الماس۔ ماجدہ نے اچانک الماس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے ساتھ پہلو کے کمرے میں جا گھسی۔ منان نے میرے پاس بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کمرے کے بڑے دروازے میں جا ٹھہرا۔ نازگل شاید راہداری میں تھی۔ اس کو مخاطب کر کے وہ بولا، نازگل میں اس کمرے میں بیٹھتا ہوں، میڈم کو ادھر ہی بھیج دو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اس نے ماجدہ سے بڑے مروت بھرے لہجے میں اس کا حال پوچھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ماجدہ اسے اپنا احسان مند بنا چکی تھی اور اس کو رہا کرنے میں اس نے جو کردار ادا کیا تھا وہ اس سے بہت متاثر تھا۔ مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مجھے ماجدہ کے ساتھ دیکھ کر اس کے ذہن میں کوئی جھماکہ کیوں نہیں ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں پہلو کے کمرے سے باہر نکلی۔ ماجدہ تو میرے پاس بیٹھ گئی اور الماس اپنی ملازمہ کے اشارے پر باہر نکل گئی۔ میں نے اس ریٹا کے بارے میں الماس کو بتا دیا ہے اور آسیہ کے بارے میں بھی۔ وہ کہہ رہی ہے ابھی شراب کی محفل جمی تھی اور وہ منان سے ساری باتیں معلوم کر لے گی۔ یہ تو بہت اچھا رہے گا۔ مجھے یقین ہے منان کو ساری بات کا پتہ ہے اور ریٹا پر جو کچھ گزری ہے وہ سب کچھ اسی کی مرضی پر ہوا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں ماجدہ، مگر اس نے آپ کو کیسے نظر انداز کر رکھا ہے؟ آپ بھی تو ہماری ساتھی ہیں اور یہ بات اس پر ثابت ہو چکی ہے۔ میں نے اسے اپنی مظلومیت کی لمبی کہانی سنا دی تھی۔ قسم کھائی تھی میں نے اس کے سامنے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور جانتے ہیں آپ، اپنی گلو خلاصی کے لیے مجھے اس کو 20,000 روپے الگ دینے پڑے تھے۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ یہ سب کچھ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لا حول ولا قوت۔ میں بس ایسے ہی ڈرتی رہی کہ کہیں آپ مجھ سے بدظن نہ ہو جائیں۔ مجھ پر آپ کا اگر اعتبار نہ رہتا تو میں بہت دکھی ہو جاتی۔ چلو دفع کرو اب، کسی طرح اس پرندے کو پکڑو، اگلواؤ اس کے منہ سے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں اور دیکھیں، اگر شراب کی محفل میں کوئی اونچ نیچ آپ کو نظر آئے تو اس پر سیخ پا نہ ہو جائے۔ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہتر استانی جی، آپ کے حکم پر حرف بحرف عمل کروں گا۔ اس کے بارے میں میرے اور آبی کے سارے اندازے غلط ثابت ہو گئے تھے۔ وہ ہر حال میں میری بہتری چاہتی تھی۔ ہم آدھے گھنٹے تک اس نشست گاہ میں تنہا بیٹھے رہے۔ اس عرصے میں نازگل چائے ہمارے آگے رکھ گئی۔ اس کے بعد وہ پان بھی لے آئی۔ وہ برابر ہماری خاطرداری میں لگی رہی۔ بتاتی وہ کچھ بھی نہیں تھی کہ الماس اس گھڑی کہاں ہے اور منان صاحب کیا ہوئے۔ آدھا گھنٹہ اور گزرا تو نازگل نے اندر آ کر کہا، چلیں میڈم آپ کو بلا رہی ہیں، آپ دونوں ہی آ جائیں۔
ہم فوراً اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ راہداری میں سے گزرتی ہوئی کوٹھی کے عقبی حصے تک جا پہنچی اور پھر اس نے ایک کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول دیا۔ یہ باتھ روم ہے، اس کے اندر چلے جائیں، میڈم خود نہیں پی رہی، آپ اندر سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ کمرے میں جو منظر میں نے دیکھا وہ کسی الف للوی داستان سے مختلف نہیں تھا۔ کمرے کے عین وسط میں دو نوخیز لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ ناچ کی دھن انہیں ریکارڈ پلیئر سے مل رہی تھی۔ لڑکیاں مجھے نشے میں دھت نظر آ رہی تھیں۔ دائیں ہاتھ صوفے پر منان بیٹھا تھا، جام بدست۔ شراب نے اس کے دل و دماغ پر مکمل قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کے پاس ہی الماس بیٹھی تھی، مگر ذرا فاصلے پر۔ درمیان میں اس نے فوم کی دو موٹی گدیاں ڈال رکھی تھیں۔ وہ بھی بھرا ہوا نازک سا بلوری جام تھامے ہوئی تھی، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ہوش میں ہے۔ وہ واقعی نہیں پی رہی تھی، مگر ظاہر وہ یہ کر رہی تھی کہ وہ بھی نشے میں ہے۔ ہم اس کھلے ہوئے باتھ روم میں داخل ہوئے تو الماس نے ریکارڈ پلیئر پر کوئی بہت ہی اداس گانا لگا دیا۔ لڑکیاں اکھڑنے لگیں۔ اس باتھ روم سے ہم سب کچھ دیکھ اور سن سکتے تھے۔ اچانک الماس نے گھنٹی بجا دی۔ دونوں لڑکیاں رک کر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ناز گل کھڑی تھی۔ الماس نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ ان کو باہر لے جائے، مگر جو ہی ناز گل ان کی طرف بڑھی وہ دونوں لڑکیاں بھاگ کر منان کے پاس جا بیٹھیں۔ ایک منان کے پاؤں کے پاس قالین پر اور دوسری صوفے پر۔ منان اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میں ڈرا کہ کہیں وہ حد سے نہ بڑھ جائے۔ ارے منان، یہ ریٹا نہیں ہے مائی ڈیئر، یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ الماس نے بلند آواز سے ہنستے ہوئے کہا، اس کشتی کا نام مت لو، اسے تو میں نے غنڈوں کے آگے ڈال دیا تھا، وہ 6 کے 6 اس کو لے گئے تھے۔ کہاں لے گئے تھے؟ کون تھے وہ؟ مجھے تو کچھ بتایا نہیں تم نے۔ او مائی ڈیئر، گاڑی کو نہیں جانتی ہو تم؟ گاڑی لوہار کو، اس کے ساتھ وہ ناتھو بھی تھا اور سنی بھی، میں سب کو جانتا ہوں۔ وہ بیچاری تو مر گئی ہوگی منان، اتنے ظالم ہو تم۔ ہاں، وہ مری گئی تھی، ادھر گاڑی کے ڈیرے پر ہی مر گئی تھی۔ وہ نسبت روڈ پہ رہتا ہے نا، میں نے کہا پھینک دو اس کو ادھر سڑک پر، میں بادشاہ ہوں اس شہر کا۔ وہ بتاتی ہی نہیں تھی کچھ۔ جیلانی میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کی گردن یوں مروڑ دوں گا، یوں۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے بیٹھی لڑکی کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی۔ ارے ارے، کیا کرتے ہو؟ مر جائے گی یہ، پھر کیا کرو گے تم؟ لو، یہ پیو، شراب تو بس بنی ہی تمہارے لیے ہے، میں بھی پی رہی ہوں تمہارے نام کا ایک جام۔ یہ کہہ کر الماس نے اسے ایک اور گلاس دے دیا۔ ویسے جیلانی ہے کون؟ اس پر بہت غصہ آتا ہے تمہیں؟ وہ اس چھوکری آسیہ کا بھائی ہے، اس نے پولیس کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، مجھے بھی باندھ لیا تھا اس نے۔ اس نے مجھے بڑی ہی فحش گالی دی، میرا خون تپنے لگا۔ اب الماس منان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ یہ آسیہ کون ہے؟ کہاں ملی تھی تمہیں یہ؟ وہ بدماش کبیر شاہ سچو، وہ اسے UCH میں داخل کرایا، وہ بیمار ہے، اس کا آپریشن ہو چکا ہے۔ وہ کبیر شاہ اسے لے آتا تو میں اسے بھی گاڑی کے حوالے کر دیتا، سارا بدلہ ہی چکا دیتا۔ پر خیر، وہ مجھ سے نہیں بچ سکتی الماس، مجھ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ رات اس نے مجھے بہت گالیاں دی تھی فون پر۔ کس نے؟ کیا بک رہے ہو تم؟ بڑے صاحب نے، سب بدماش ہوتے ہیں، کہتا تھا میں تیری پیٹ اتروا دوں گا۔ لو، یہ بات وہ منان سے کہہ رہا ہے۔ تو کتنی اچھی ہے الماس، میں نے آج تجھے کاٹ دی ہے نا، میری یہ نشانی سنبھال کر رکھنا، تیرے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں میری ڈالی۔ یہ کہہ کر اس نے الماس کو باہوں میں لینا چاہا، مگر وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں لڑکیاں اس دوران اس سے ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گئی تھیں۔ منان نے محسوس بھی نہ کیا۔ تم بڑے ظالم ہو، ریٹا کو تو تم نے خواہ مروا دیا۔ او ڈیم، میرا دل بھر گیا تھا اس سے، اور وہ تینوں سپاہی بالکل بیکار تھے، ڈرتے تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کی گردن توڑ دوں۔ اس کی وہ بکواس میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی، مگر ماجدہ نے پھر مجھے روک دیا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر باتھ روم سے نکال کر راہداری میں لے گئی۔ اچھا تم بیٹھو، یہ تمہارے پاس رہیں گی، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر الماس بھی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اسے ایک گلاس اور بھر کے دے آئی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تو ہمیں سامنے دیکھ کر بولی، چلو ماجدہ، ادھر میرے کمرے میں چلو۔ یہ کہہ کر وہ ہم دونوں کو اپنی مہکی ہوئی خوابگاہ میں لے گئی۔ دائیں ہاتھ پر ایک صوفہ بھی وہاں دھرا تھا، ہمیں اس پر بٹھا کر وہ بولی، سن لیا ماجدہ، کتنے ظالم لوگ ہیں یہ، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم یہ سب کچھ کیوں معلوم کرنا چاہتی تھی، کیا ملے گا تمہیں اس سب چکر سے؟ مجھے آسیہ سے بہت ہمدردی الماس،
تمہیں بتایا تو تھا میں نے کہ وہ میرے بھائی کے دوست کی بہن ہے. وہ بہت بیمار ہے. مجھے اس پر بہت ترس آتا ہے. اور وہ ریٹا تو خواہ ہی ماری گئی. میں نے اس کی لاش سڑک پر پڑی دیکھی تھی. اسے جس کسی نے بھی دیکھا وہ رو دیا تھا. اتنی بری حالت تھی بیچاری کی. اس پر تو بہت ہی ظلم ہوا ہے. تم UCH میں جا کر اس سے مل لو. پتہ نہیں اس کی دیکھ بھال وہاں کون کر رہا ہے. اس نے وہاں بھی کوئی پہرا بٹھا رکھا ہوگا. نہیں، میرا خیال ہے وہ کبیر شاہ SHO ہے نا، وہ اس کی تحویل میں ہوگی. تمہاری بڑی مہربانی الماس. تم نہ ہوتی تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا. ارے مجھے تو خوشی ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکی. تم میری بہن ہو ماجدہ، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں ان کی کوئی بھی خدمت نہ کر سکی. کوئی بات نہیں جی، آپ نے ماجدہ پر جو احسان کیا ہے یہی بہت بڑی خدمت ہے. آپ کی قیمتی شراب البتہ ضائع ہو گئی، اس کا مجھے بڑا افسوس ہے. یہ کیا فرماتے ہیں آپ جناب؟ آپ پھر کسی وقت آئیں، دن کے وقت، مگر 1 ہفتے بعد. اگلے 7 دن میرے بہت مصروف گزریں گے. مجھے ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے ہر رات باہر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے میڈم، میں اگلے ہفتے کسی دن حاضر ہوں گا. اب اجازت، بہت دیر ہو گئی ہے. ہاں اب آپ جائیں، مجھے منان صاحب کو بھی سنبھالنا ہے. ان سے تو مجھے بہت سے کام لینے پڑتے ہیں. یہ کہہ کر وہ ہمیں دروازے تک چھوڑنے آئے. نازگل نے بھی ہمیں خدا حافظ کہا اور ہم اس بڑے گیٹ تک جا پہنچے. چند قدم آگے چل کر ہمیں ٹیکسی مل گئی اور میں اسی وقت ماجدہ کو اپنے ساتھ لے کر UCH جا پہنچا. میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا. آسیہ مجھ سے اب زیادہ دور نہیں رہ گئی تھی. میں کبیر شاہ کا بال بال مقروض تھا جس نے اس منان جیسے بھیڑیے سے بچا کر میری بہن کو اسپتال میں داخل کروایا تھا. وہ کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہوگا جس نے منان کی بات کو رد کر کے آسیہ کو ہر بلا سے محفوظ کر دیا تھا. میں ماجدہ کو ساتھ لے کر سیدھا استقبالیہ پر جا پہنچا. ان کے رجسٹروں میں تمام مریضوں کے کوائف درج ہوتے ہیں. وہاں ایک عیسائی خاتون بیٹھی تھی. ہمیں دیکھ کر وہ انگریزی میں بولی، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتی ہوں آپ؟ ہمیں ایک مریضہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے. وہ کس کمرے میں ہے؟ اس کا نام آسیہ ہے. میں نے بھی انگریزی میں پوچھا. آسیہ؟ صرف آسیہ؟ میرا مطلب ہے باپ یا کسی اور کا نام شامل نہیں ہے اس کے نام میں؟ جی نہیں، یا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ کہاں ہے. میں نے اس کے سوال کی نوعیت پر پریشان ہو کر کہا. وہ رجسٹر دیکھنے لگی. کب داخل ہوئی تھی وہ؟ جی یہی کوئی 4-5 دن پہلے، یا ہو سکتا اس کے بعد ہوئی ہو. اس نے سارے ہی رجسٹر دیکھ ڈالے. عام اور خاص مریضوں کے سارے ہی نام اس نے پڑھ لیے، مگر آسیہ نامی کسی مریضہ کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا. آئی ایم سوری جناب، اس نام کی تو کوئی مریضہ پچھلے 10 دن کے دوران یہاں داخل نہیں ہوئی. نہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہماری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی. میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب، ہمارا ریکارڈ تو یہی بتاتا ہے. کوئی مریضہ ایسی بھی ہے جس کی نگرانی پر پولیس متعین ہو. ماجدہ نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا. جو بات میں بھول گیا تھا وہ اس نے کہہ دی. پولیس؟ میرا خیال ہے ایسے 4 مریض یہاں ہیں اور ان میں ایک عورت بھی شامل ہے. یہ کہہ کر وہ خاتون ایک بار پھر رجسٹر دیکھنے لگی. جی، اس مریضہ کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ ولد نامعلوم، یہی لکھا ہے اس میں، اور اس کی نگرانی پر 2 سپاہی مامور ہیں. کس کمرے میں ہے وہ؟ وہ زنانہ وارڈ کے کمرہ نمبر 15 میں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ خاتون، مگر مجھے ڈر ہے کہ یہ وہ عورت نہیں جس کے لیے ہم آئے ہیں. ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ بہت بیمار ہے. وہ ہماری ماموزاد بہن ہے. دیکھ لیں، میں نے جو کچھ معلوم تھا بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے خاتون، تھینک یو ویری مچ. یہ کہہ کر میں اور ماجدہ وہاں سے ہٹ گئے. اب ہم زنانہ وارڈ کی طرف بڑھ رہے تھے. راستے میں ایک ملازم نے ہماری رہنمائی کی اور ہم عیسائی مشنری کے خوبصورت اسپتال کی پرسکون فضا پر اپنے قدموں کی مدھم چاپ سے کوئی خراش ڈالے بغیر کمرہ نمبر 15 تک جا پہنچے. استقبالیہ والی خاتون نے ٹھیک کہا تھا. دروازے کے سامنے ایک مسلح سپاہی اسٹول پر بیٹھا پہرا دے رہا تھا. بلا شبہ اس کمرے کی مریضہ پولیس کی حراست میں تھی. اس وقت 12 بج رہے تھے. سپاہی نے آدھی رات کو یوں ایک خوبصورت جوان اور سجی سوری عورت کو سامنے دیکھا تو اس کی تمام حساسیت بیدار ہو گئی. وہ ماجدہ کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے وہ اسے نظروں ہی نظروں میں کھا جائے گا. ادھر کیوں بیٹھے ہو جوان؟ کوئی شیر بند ہے ادھر کیا؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا. وہ میری آواز سن کر ہوش میں آ گیا. شیر نہیں جناب، ایک شیرنی بند ہے. خاوند کو قتل کر دیا، بیمار ہے. اب اتنے اونچے اسپتال میں کیسے رہ رہی ہے وہ؟ بڑی امیر عورت ہے جناب، ادھر اپنے خرچ پر پڑی ہے. نام کیا اس کا؟ فاطمہ. فاطمہ؟ جائیں ماجدہ دیکھے تو کون ہے. ہمیں بھی دراصل ایک قیدی مریضہ کی تلاش ہے. اس کا نام آسمہ ہے. دیکھ لے جناب، ویسے وہ اس وقت سو رہی ہے.
یہ کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ میں بھی ماجدہ کے ساتھ اندر جانے لگا تو اس نے مجھے روک لیا۔ آپ ادھر ہی رہیں جناب، بس آپ ایک نظر دیکھ لیں بی بی۔ ماجدہ نے دروازے میں رک کر اندر نگاہ ڈالی۔ وہاں پلنگ پر ایک ادھیڑ عمر عورت لیٹی تھی۔ آسیہ کا وہاں نام و نشان بھی نہ تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی ہے، آئے چلے واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ماجدہ استقبالیہ کی طرف بڑھی۔ چند قدم آگے جا کر وہ بولی، بیچاری کو ہتھکڑی ڈال رکھی تھی انہوں نے، پتہ نہیں کون بد نصیب ہے۔ مگر آسیہ کہاں چلی گئی؟ منان غلط نہیں کہہ سکتا، وہ اس وقت آفاقی ترنگ میں تھا۔ میں اس استقبالیہ والی سے پھر پوچھتی ہوں۔ ہم استقبالیہ پر جا پہنچے۔ دیکھیں بی بی، یہ عورت فاطمہ یہاں کب آئی ہے؟ ماجدہ کا لہجہ بہت ہی روکھا تھا۔ یہ تو آج شام کو ادھر آئی ہے۔ تو یوں کہے نا، کیا کوئی عورت آج ہی یہاں سے واپس بھی گئی ہے؟ تو یہ پوچھے نا، میں ٹھہرے دیکھ کر بتاتی ہوں آپ کو۔ اس عورت نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔